یہ سیاستدان اپنے اقتدار کے لیے جو ہے وہ ہر قسم کے رنگ، نسل، مذہب، زبان، جس قسم کا بھی تعصب ہوتا ہے اس کو استعمال کر کے ان کا مقصد اسمبلی تک پہنچنا ہے۔ السلام علیکم، آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان شبیر میر۔ ناظرین، گلگت بلتستان الیکشن 2020 اور گلگت بلتستان میں الیکشن کی گہما گہمی۔ آج ہمارے ساتھ میرے جو مہمان ہیں وہ سمر عباس قذافی، پاکستان عوامی لیگ سے ان کا تعلق ہے اور حلقہ 3 سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ سمر صاحب کی ایک اور بات جو میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ صاحب صحافی بھی ہیں۔ سمر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ صحافت سے سیاست، یہ اچانک فیصلہ ہوا کہ نہیں، اس کے اوپر بہت سارا آپ نے سوچ کے آپ آئے ہیں؟ بالکل، سب سے پہلے اپنا شبیر میر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کے آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک کا بہت شکریہ۔ آپ نے گلگت بلتستان کے اندر جو ٹریڈیشنل میڈیا تھا اس سے ہٹ کے ابھی جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے اندر ایک بڑی ریولوشن آپ لے کے آ گئے ہیں۔ آپ کو دیکھا دیکھی اس وقت گلگت بلتستان کے اندر تقریباً سینکڑوں جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز جو ہے وہ اپنی بساط کے مطابق علاقے کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آپ نے صحافت سے سیاست کی طرف جو ہے وہ آپ کو کیسے آنا ہوا، بیسکلی ہمارا جو مقصد ہے یا جو میں ایک سوچ یا جو ویژن لے کے میں آیا ہوں وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے پولیٹکس کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ ایک جمود جیسا جو ماحول ہے، یہاں پہ سیاست کو جو ہے وہ ایک میراث کے طور پہ یا ایک وراثت کے طور پہ ایک جاگیر سمجھا گیا ہے۔ یہاں پہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ پڑھے لکھے جو اچھے ویژن والے ہیں، جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، عموماً وہ لوگ پولیٹکس کے اس پروسیس کے اندر جو بہت کم حصہ لیتے ہیں۔ جس طرح اس کی ایک ایگزامپل میں سمپلی آپ کو بتا دوں کہ ایک پوسٹ کہیں پہ ایڈورٹائز ہوتا ہے تو وہاں پہ اس پوسٹ کے لیے ہزاروں لوگ اپلائی کرتے ہیں، لیکن یہ جو اسمبلی کی جو ہماری گلگت بلتستان اسمبلی کی پوسٹ ہے، جہاں پہ ہماری مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں، لیجسلیشن ہوتی ہے، جہاں پہ پالیسیز بنتی ہیں، اس جیسے ہم پوسٹ میں جو ہے وہ پچھلے 40 سالوں کے دوران اگر ہم کمپیریزن کرواتے ہیں تو وہاں پہ 4-5 لوگ ہی جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں۔ ایک عام ماسس سے ایک غریب بندہ اٹھ کے جو ہے وہ اس پولیٹیکل پروسیس کے اندر حصہ نہیں لیتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے میں نے سمجھا کہ صحافت بالکل اپنی جگہ میں اپنی اس کے صحافت کے اندر بھی رہتے ہوئے ہم علاقے کے ایشوز کو، گلگت بلتستان کے مسائل کو نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا میں ہائی لائٹ کرنے کی ہم کوشش کر رہے تھے، لیکن ہم نے سوچا کہ بیسکلی میڈیا کے اندر، صحافت کے اندر علاقے کے ایشوز کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جو پولیٹکس ہے وہاں پہ جا کے آپ اندر سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، وہاں پہ پالیسیز بناتے ہیں، پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے فردر جو ہے وہ کام ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاست ہے وہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی کے پلیٹ فارم سے یا اس سسٹم کا حصہ بن کے ہی ہم ریفارمز لے کے آ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ صحیح۔ تو آپ سیاست کو پارٹ ٹائم لیں گے کہ صحافت کو پارٹ ٹائم لیں گے؟ ایک کو تو آپ کو پارٹ ٹائم لیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا، لیکن انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، تو انشاءاللہ میں جو ہے وہ اس سیاست کے میدان میں اسی فیلڈ کے اندر جو ہے وہ اپنے علاقے کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے میں، پبلک کو زیادہ سے زیادہ پولیٹیکلی اویئرنیس دینے کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ میری اسٹرگل جو ہے وہ جاری رہے گی۔ صحیح۔ آپ کے حلقہ 3 میں تو بڑے ہیوی ویٹس ہیں، آپ نے یقیناً کوئی پیپر ورک بھی کیا ہوگا، اور کیسے ان سے آپ مقابلہ کریں گے کیونکہ آپ تو نئے ہیں اور وہ بہت پرانے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم ایک سسٹم کے جو ہے وہ اس کے اگینسٹ یا اس کے الٹرنیٹ ہم نے لوگوں کو ایک آپشن دینے کے لیے ہم اس پولیٹیکل پروسیس کا جو ہے وہ ہم حصہ ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ کھیل ہے، بہت مشکل ہے، ڈیفینیٹلی اوورآل اس پولیٹیکل سیاست کے اس فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ایک بہت مشکل ہے کہ ایک عام بندہ، ایک غریب بندہ جو ہے وہ اٹھ کے جو ہے ان پولیٹکس کا مقابلہ کرے، لیکن یہ ہے، لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم یہ کھیل میں ڈیفینیٹلی ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ سپوز اس وقت گلگت بلتستان کے 24 حلقے کے اندر تقریباً 300-350 کینڈیڈیٹس ہیں، اسی طرح ہمارے حلقے کے اندر 21 کینڈیڈیٹ اس وقت جو ہے وہ میدان میں ہیں۔ آپ پاکستان عوامی لیگ سے کتنے کینڈیڈیٹس آپ فیلڈ کر رہے ہیں پورے گلگت بلتستان؟ 3 کینڈیڈیٹس اس وقت 1، 2 اور 3 سے جو ہے وہ تو عوام کو، آپ اپنے حلقے کے عوام کو کیا دیں گے، ایسا کیا دیں گے وہ جو دوسری پارٹی نے نہیں دیا ہے؟ بالکل اوورآل حلقے کی جہاں تک ہم مثال لیں تو حلقے کے اندر اس وقت پاپولیشن اور اسکاٹر ایریا ہے، وہاں کی اس کی جو ہے وہ 2 حلقوں میں تقسیم کرنے، فردر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی حلقے کے اندر ٹوریزم کے حوالے سے بڑا پوٹینشیل، اس پہ کام کیا جا سکتا ہے، علاقے کے جو نیچر ریسورسز ہے ان سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بیسیکلی میرا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ علاقے کے یوتھ کو، جو اس وقت 60% جو پاپولیشن ہمارے پاس ہے، ان کے لیے بہتری کے لیے، ان کے
کے ڈیولپمنٹس کے لیے ڈیفینیٹلی جس طرح ایک جنریشن گیپ آتا ہے، میرے مسائل جو ہے وہ 10 سال جو اس کی ایج کا جو ڈفرینس آتا ہے وہ نہیں سمجھ سکتا ہے، اسی طرح ہر ایک کو جو اپنے اپنے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے میں یوتھ کو زیادہ ہم نے فوکس کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کیمپین سٹارٹ کی ہیں، لوگوں کا کیسا رسپانس ہے آپ کے لیے؟ کیمپین اس وقت جو ہے وہ ہم نے اس کو انیشیٹ کیا ہے، اس وقت تقریباً 80% جو ہماری یوتھ طبقہ ہے اس نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے۔ اس میں ہار جیت ڈیفینیٹلی ہے، اس کے اندر اس سسٹم کا حصہ ہے۔ صحیح، ان کینڈیڈیٹ جتنے کینڈیڈیٹ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں ان میں سے ایک بندے نے ہی جیتنا ہے، لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ اویئرنیس دینا ہے۔ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، ہم ہارے یا جیتے ہم اپنے پیغام کو ہم پہنچاتے رہیں گے لوگوں کو۔ اس پیغام کو جو پہنچانے کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کس طرح پہنچا رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کے تھرو کہ نہیں روایتی طریقوں سے جا کے جلسے جلوس کر کے، یا کوئی اور طریقہ آپ اختیار کر رہے ہیں؟ اس وقت جو ہم نے انیشیلی سطح پہ جو فوکس کیا ہے یوتھ کو فوکس کیا ہے، پڑھے لکھے جو جنریشن ہے ان کو فوکس کیا۔ ہم زیادہ اس وقت سوشل میڈیا کے ٹول کو ہم یوز کر رہے ہیں، ڈفرینٹ جو ہے وہ پلیٹ فارمز کے ذریعے سے، اپنے جو نیٹ ورکس ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم پبلک کو اپنا میسیج، اپنا پیغام جو ہے وہ ڈسمینیٹ کر رہے ہیں۔ صحیح، کس آپ کے حلقے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کس سے آپ کا ٹف مقابلہ ہو سکتا ہے؟ حلقے کے اندر جو ہے وہ اس وقت جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں اپنا ان تقریباً جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس ہو گیا، پھر اس کے بعد پی ایم ایل کے کینڈیڈیٹ ہیں، انڈیپینڈنٹس کینڈیڈیٹ ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ڈیفینیٹلی ایک جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہے۔ لیکن اوور آل جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ یہاں پہ پارٹیز اپنی باریاں لیتی ہوئی آ رہی ہیں، شروع سے ابھی تک باری والی سیاست ہے، کبھی لاٹری پہ کوئی آتا ہے، کبھی جو ہے وہ اپنی باری پہ آ جاتا ہے۔ اس سسٹم کے خلاف جو ہے وہ ہماری جدوجہد جاری ہے، بے شک ہم ہارے یا جیتے ہم انشاءاللہ اس نظام کے اس کے اگینسٹ میں جو ہے وہ ایک الٹرنیٹ سسٹم دینے کے لیے، عوام کو ایک الٹرنیٹ چوائس دینے کے لیے جو ہے وہ ہم آ گئے ہیں۔ بیسیکلی ہم اس میں یہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اگر 24 حلقے ہیں تو وہاں سے اب تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں کینڈیڈیٹس آ جائے تاکہ عوام کو ایک بہترین چوائس ملے، اچھے پڑھے لکھے لوگ اس فیلڈ کے اندر آ جائے تاکہ جو ہے وہ علاقے کے مستقبل کے جو میٹرز ہیں اچھی لیجسلیشن ہو سکے، اچھی پالیسیز بن سکے۔ صحیح، آپ خود نوجوان ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ پھر صحافی بھی ہیں، تو پاکستان عوامی لیگ میں آپ نے ایسا کیا دیکھا کہ آپ صرف اس پارٹی میں آ گئے؟ کیونکہ پارٹیاں تو اور بھی تھیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی نئے ہیں، آپ نے ریسنٹلی جوائن کیا اور پارٹی بھی نہیں ہے، تو کیا آپ نے اسٹڈی کیا تھا ان کا؟ پاکستان عوامی لیگ بیسیکلی یہ پچھلے الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا وفاق کے اندر، اور یہاں پہ پچھلے دفعہ بھی انہوں نے پاکستان عوامی لیگ پہلے عام آدمی پارٹی کے نام سے جو ہے وہ تھی، اس وقت اس کا نام چینج کر کے پاکستان عوامی لیگ رکھا ہے۔ بیسیکلی اس کا بھی مینیفیسٹو یہ ہے، ایک مڈل جو سیاست، جو ڈرائنگ روم کی سیاست ہے اس کو نکال کے غریب کی جھونپڑی پہ اس سیاست کو لے کے آنا ہے، آپ انصاف دینا ہے، صحت کی جو بیسک فیسلٹیز ہے اس کو، سیاست کو جو ہے وہ ایک عام ماسس تک پہنچانا، یہ اس کا مینیفیسٹو ہے۔ باقی جو عام عدل و انصاف کے حوالے سے بیسک جو رائٹس ہیں ان کے لیے، غریب جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے، یہ ایک مجھے لگا یہ گلگت بلتستان کے اندر ایک فرسٹ ٹائم ایک پارٹی ہے یہاں جہاں پہ اسپیس بھی ہے، پولیٹیکلی اس کا ایک مینیفیسٹو ہے اوور آل اس حوالے سے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اس پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ آفر بھی آ گئی، تو جس کی وجہ سے میں نے ان کے ساتھ جوائن کیا ٹکٹ کے حوالے سے، تو یہ چیز ہے۔ کچھ اور پارٹیز کی طرف سے آپ کو آفرز آ رہی ہیں اس وقت؟ ہاں، مختلف یہاں کی پارٹی سے ان کی طرف سے آفر ہے، لیکن اس پہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو مطلب آپ اس کے اوپر غور کریں گے؟ دیکھا جائے گا، ابھی جو ہے وہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتا ہے، اس میں ہم کوشش کریں گے جو بہتر ہوتا ہے اوور آل ہمارے جو ویژن ہے اس کو پہنچانے کے لیے، اس کو لوگوں تک اپنی سروسز دینے کے لیے جو بہتر ہوگا انشاءاللہ ہم اس پہ جو ہے وہ کریں گے۔ اگر آپ کوئی اور پارٹی جوائن کریں گے تو پاکستانی عوامی لیگ جس سے آپ متاثر ہیں، پاکستان عوامی لیگ معذرت، تو پھر اس پارٹی کے ساتھ بے وفائی ناانصافی نہیں ہوگی اگر آپ کوئی اور نہیں، اس میں اس طرح ہے کہ میرا جو مقصد ہے وہ پارٹیز یا پارٹیز کی وہ چیزیں نہیں ہیں، اوور آل ایک اویئرنیس دینا ہے لوگوں کو، اپنا ایک پیغام دینا ہے، یہ چیزیں ہیں۔ باقی پارٹیز کا جہاں تک تعلق ہے ڈیفینیٹلی انسان ایک پارٹی میں ہی رہے تو بہتر ہوتا ہے، تو وہ پھر سوچ کے ہی جو ہے وہ اس پہ فردر جو اس کی پلاننگ ہوگی یا اس کے فیوچر کے حوالے سے وہ چیزیں دیکھ کے ہی کیا جائے گا۔ صحیح، ویسے آپ کے حساب سے گلگت بلتستان میں مین اسٹریم پارٹیز بھی ہیں اور یہ نئی پارٹیز بھی ہیں، پھر ایک دو پارٹیز ہیں جو کہ مقامی ہیں؟ ہاں، لوکل یہاں کی گلگت بلتستان کی۔ جنرلی آپ کس طرح پریفر کرتے ہیں کہ مین اسٹریم پارٹی کے ساتھ جایا جائے نوجوانوں کے لیے کوئی ایسا پیغام کہ نہیں جو مقامی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ان کو ایفیلیٹ ہونا چاہیے؟ اس میں ہم اوورآل ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل سسٹم کو دیکھتے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ڈیموکریسی ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ اس طرح ہے جو مین اسٹریم پارٹیز ہے وہاں پہ بھی
جو مخصوص لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ منوپلی ہے اس کے اندر. ایک عام بندہ، ایک نوجوان طبقہ اس پارٹیز کے اندر اپنے لیے اسپیس نہیں بنا سکتا ہے. وہاں جا کے ٹکٹ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اپنے ایک حلقے کے اندر ٹکٹ کے لیے وہ آسانی سے اس کو اچیو نہیں کر سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ جو نئی پارٹیز ہے ان میں جا کے جو ہے وہ اپنے علاقے کے لیے سروس دے سکتا ہے. پھر اس کے بعد گلگت بلتستان کی جو مقامی پارٹیز ہیں اس کے اندر بھی رہتے ہوئے بھی اپنے علاقے کے ایشوز کو ایڈریس جو ہے وہ کر سکتے ہیں. صحیح. آپ ایک صحافی بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، تو میں اس حوالے سے بھی ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر تھے سید جعفر شاہ صاحب، ان کی وفات کے بعد کچھ کھینچتانی قیادت کے حوالے سے، پارٹی قیادت کے حوالے سے بھی ہے، ٹکٹ کے حوالے سے بھی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال بھی اس میں سرگرم ہیں. پھر اب سننے میں یہ آیا ہے کہ ان کے صاحبزادے بھی ٹکٹ اور پارٹی دونوں کے لیے کافی خواہش مند ہیں. اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ٹکٹ جو ہے وہ مرحوم سید جعفر شاہ صاحب کے بیٹے کو جو ہے وہ دینے کا فیصلہ ہوا ہے. فیصلہ ہوا ہے. یہ بحیثیت صحافی میں چونکہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، میرے ذرائع کے مطابق اب تک اس حلقے سے بھی آپ کا تعلق ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال نے بھی کافی پلاننگ کی تھی اس پارٹی میں آنے کے لیے، کچھ ان کے اہداف تھے تو وہ شاید متاثر ہوں گے. ڈاکٹر اقبال صاحب جس مقصد کے تحت وہ انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا، شاید وہ اس کو اپنا ٹکٹ کے اس کے ہم دیکھتے ہیں تو ٹکٹ جو ہے وہ ابھی تک جو اطلاعات آ گئی ہیں ان کے مطابق ٹکٹ جو ہے وہ سید جعفر شاہ کے بیٹے کو دیا گیا ہے، چاہے وہ سمپیتھی کے طور پہ دیا گیا ہو، یہاں کی پی ٹی آئی کی قیادت کے کہنے پہ دیا ہو. اسی وجہ سے اس کے بعد جو ہے وہ اب سچویشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈاکٹر اقبال کی جو پوزیشن ہے اس کے لیے اس کو الیکشن اس کے لیے مشکلات ضرور ہیں. صحیح. ڈاکٹر اقبال کی پھر پارٹی میں مستقبل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اب یہ ڈاکٹر اقبال ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ چاہے تجزیہ آپ کا ہو سکتا ہے نہیں، مجھے جو لگتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے 2 مرتبہ جو ہے وہ الیکٹ ہو گئے ہیں، ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے، تو وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. ٹھیک ہے. واپس آتے ہیں آپ کی پارٹی کی طرف، اور آپ بحیثیت ایک امیدوار حلقہ 3 سے آپ الیکشنز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ اس میں باہر کی کوئی مداخلت کسی بھی جانب سے؟ گلگت بلتستان کے اندر اس وقت الیکشن کی جو صورتحال ہے اس کو بھی دیکھیں. ماضی میں جو الیکشن یہاں پہ ہوا ہے اس حوالے سے ڈیفینیٹلی عام پبلک کے اندر، ماسز کے اندر جو ہے وہ ان کی ریزرویشن سے، صاف شفاف الیکشنز کے حوالے سے، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے حوالے سے یہاں پہ عام ماسز کی یہ گریونسز ہے کہ مینس ہم ووٹ کسی کو دیتے ہیں لیکن جیتتا کوئی اور ہے، اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. پھر اس کے بعد اوورال اس وقت جو الیکشن رولز ہیں 2017 جس کے تحت گلگت بلتستان میں الیکشنز ہو رہے ہیں، ان کے جو SOPs بنی ہیں اس کے قواعد و ضوابط ہے، اگر ان کو ہم گلگت بلتستان کے اندر دیکھتے ہیں تو ان پہ فالو نہیں ہو رہا ہے. مینس پبلسٹی کے حوالے سے پوسٹرز کی ڈسپلے کرنا ہے، وال چیکنگ ہے. پھر اس کے بعد اور یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو ایک بڑا انکشاف میں کرنے جاؤں گا گلگت بلتستان کے اندر جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے، حالانکہ میرا تو فرسٹ ٹائم میں اس پولیٹکس کے اندر جو ہے وہ میں پارٹیسپیشن کر رہا ہوں. اس میں اس طرح ہے کہ یہ الیکشن کے کمیشن آف گلگت بلتستان کے یہ ایکٹ ہے، اس ایکٹ 2017 کے تحت مینس ایک کینڈیڈیٹ، آپ میرے مقابلے میں آپ کینڈیڈیٹ ہیں، میں آپ کو آفر کرتا ہوں کہ آپ میرے حق میں بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے یہ کروں گا. پھر اس کے بعد یا مختلف اپنے ریلیٹیوز کو لگاتے ہیں، اپنے سورسز کو لگا کے جو ہے وہ آگے دوسرا جو ان کے مد مقابل کینڈیڈیٹ ہے ان کو ڈفرینٹ آفرز ہوتی ہیں اور ان کو بٹھایا جاتا ہے. تو یہ اس طریقے کی جو چیزیں کرتا ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے اس رول کے تحت. یہاں پہ یہ پریکٹس اس وقت عام اس کے اندر کینڈیڈیٹس سے بہت سے جو ہے وہ ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے کافی میرے خیال میں دوست بیٹھے ہیں. لیکن میں اس میں جو ہے وہ یہ وہ اپنا ایک ویژن لے کے آیا ہوں، یا یہ میری کمٹمنٹ ہے کہ انشاءاللہ میں ہار جاؤں جیت جاؤں، میں نے عوام کے ساتھ رہنا ہے، ووٹ اس الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لینا ہے. یہ چیزیں ہیں، ایشو ہے اس وقت. اچھا، یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے کہ آپ ہار جیت تو ظاہر ہے الیکشن میں اور کھیل کا حصہ ہے، اگر آپ ہار جاتے ہیں یا جیت جاتے ہیں تو آپ اس سیاست کو خدا حافظ کہیں گے کہ نہیں آپ نے پھر لڑنا ہی لڑنا ہے آئندہ تھرو آؤٹ ایز کیریئر؟ بالکل. اس میں سیاست کو میں سمجھتا ہوں یہ ایک زندگی کا حصہ ہے اور اہم شعبہ ہے. آج تک ہماری بدقسمتی سے ہم نے اس کو بہت نظر انداز کیا ہوا ہے. سیاست کے ذریعے سے ہم بہتر خدمت کر سکتے ہیں، سیاست کے ذریعے سے ہم علاقے کے ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں. سیاست جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہماری زندگی خود سیاست ہے. تو اور یہ پولیٹکس بیسیکلی ایک آرٹ ہے. ہم نے اس اپنا مینیفیسٹو کو، اپنے اس ویژن کو، اپنی اس سوچ کو ہم نے یوتھ کے اندر ان کو بتانا ہے، عام عوام کو بتانا ہے. ہم ہارے جیتے ہم انشاءاللہ مرنے دم تک عوام کے ساتھ رہیں گے. صحیح. آپ اپنے حلقے کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کون سا بڑا مسئلہ ہے
آپ کے حلقے میں؟ حلقے کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہاں پہ ٹورزم کے حوالے سے بڑا پوٹینشیل ہے. وہاں پہ خوبصورت ویلیز ہے، جس طرح آپ ہرامش کوٹوال ویلیز کے اندر جاتے ہیں، بگروٹ کے اندر ویلی ہے، دنیور منوگا نالے کے اندر ہے. اپرچونٹی ہے اس نا، طرح کوئی مسئلہ پانی نہیں ہے، وہاں پہ بجلی جو نہیں سب ہے، سے بڑا سڑکیں نہیں ہیں. مسئلہ روڈز کا ہے، سڑکیں نہیں ہیں. لاسٹ ٹائم آپ نے بھی وزٹ کر کے وہاں کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا تھا. وہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہاں پہ یہ ہے. دوسرا ہیلتھ کی جو کنڈیشن ہے بہت کریٹیکل ہے. پھر اس ایمرجنسی جیسی جو ہے وہ صورتحال ہے. وہاں پہ بیسک رائٹس وہاں پہ نہیں ہے. اور سب سے جو نگلیکٹڈ جو ایریا ہے وہ حلقتین ہے، اور وہاں کے جو ویلیز ہے وہ ہیں وہاں. صحیح. کوئی خاص ایسا پیغام جو اپنے ووٹرز سپورٹرز حلقے کے عوام کو دینا چاہیں؟ میرا جو ہے وہ پبلک کے لیے اور یوتھ کے لیے یہ میسیج ہوگا کہ ڈیفینیٹلی ووٹ جو ہے وہ ایک طاقت ہے. آج تک ہمارے ووٹر کو وہ امپورٹنس نہیں دی گئی ہے جو دینا چاہیے، اور عوام کو اپنی اس طاقت کو سمجھتے ہوئے یہ آپ کے پاس ایک بہترین اپرچونٹی ہے، اس کو آپ اویل کرتے ہوئے آپ ووٹ دینے جائیں. موسٹلی ہم نے دیکھا ہے گلگت بلتستان کے اندر اس وقت 7.5 لاکھ جو ووٹ ہے اس میں سے تقریباً 3.5 لاکھ جو ہے وہ خواتین کا ہے. 50% جو ووٹ ہے وہ خواتین کا ہے. تو اس کے بعد جو ٹرن اوٹ جو ووٹ ہوتا ہے وہ کاسٹ بہت کم ہوتا ہے. اوورال 50% سمجھے کہ ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، باقی نہیں ہوتا ہے. تو جو لوگ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے ہمارا یہ پیغام ہوگا کہ وہ اب تبدیلی کے لیے، چینج کے لیے، معاشرے کے اندر ریفارمس لینے کے لیے یہ بہترین ٹائم ہے. آپ نکلیں، ووٹ کاسٹ کریں، سوچ سمجھ کے جو ہے وہ ووٹ دے دیں. باقی اس کے اندر جو ایک چیز میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں پہ اس وقت تعصبات کو جو ہے وہ بہت پروموٹ کیا جاتا ہے، اسپیشلی الیکشنز کے دنوں میں جب بھی آتے ہیں. اور یہ اس کو پروموٹ کرنے میں سب سے پہلے یہ سیاستدانوں کا ہی رول ہے. یہ سیاستدان اپنے اقتدار کے لیے جو ہے وہ ہر قسم کے رنگ، نسل، مذہب، زبان، جس قسم کا بھی تعصب ہوتا ہے اس کو استعمال کر کے ان کا مقصد اسمبلی تک پہنچنا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. میرٹ پہ جو اچھی سوچ رکھتا ہو، اچھا ویژن رکھتا ہو، جو آپ کے علاقے کے ایشوز کو سمجھ سکتا ہو، جو اچھی لیجسلیشن کر سکتا ہو، کمپیٹنٹ بیس پہ، میرٹ پہ جو ہے وہ عوام کو ووٹ دینا چاہیے، تاکہ اسی سے ہی جو ہے وہ علاقے میں تبدیلی اور بہتری آ سکے. باقی اوورال جو ہے وہ ہمیں برائڈر سطح پہ جو ہے وہ اپنی سوچ کو تبدیل کر کے یہ ایک بہترین موقع ہے ہمیں کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ سمر عباس قذافی. بہت شکریہ. ہمارے آج کے مہمان تھے. پاکستان عوامی لیگ سے ان کا تعلق ہے. حلقہ 3 سے یہ کنٹیسٹ کریں گے. ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.